پہلے ہوتا تھا، اس وقت جب میں چھوٹا بچہ تھا اپنے گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا، ہر گلی سے قرآن پڑھنے کی آواز اب بھی آتی، لیکن اب ریکارڈنگ آتی. کسی نے ٹی وی چینل لگایا ہوا ہے جی، کسی نے موبائل پر ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریکارڈنگ والا قرآن ہے، ریکارڈنگ کی جو تلاوت ہے، اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو آپ ڈائریکٹ لائیو پڑھے، خود پڑھے. کیونکہ آپ کے پڑھنے سے نزول ملائکہ ہوگا، آپ کے پڑھنے سے آپ کی زبان معطر، آپ کے پڑھنے سے آپ نور بن جائیں گے، نور آپ کے اندر داخل ہو جائے گا. اور یہ نور ہے، نور مصطفیٰ ہے اور نور قرآن ہے. میں آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں. میرے آقا نے اس طرح ہم بیٹھے نماز پڑھی، مثلا 2 3 4 آیتیں نہیں، میں نے کوئی 15 20 آیتیں حوالے کے طور پر پڑھ دی ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہا. جبکہ میں کوئی بلے شاہ کا شعر پڑھتا تو آپ نے مچل جانا تھا. یہ بھی ایک سبب ہے ہمارا کہ ہم قرآن سے ہمارا رشتہ ناتا ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا خطیب دیکھیں جس خطیب کی خطاب میں ایک خطاب میں 25-30 آیات، 25-30 آیات. مجھے ایک دوست نے فی ظلال القرآن ایک تفسیر دی. آپ یقین کریں کہ اس تفسیر میں نے دیکھا کہ ایک آیت کی تفسیر میں جب بیان کرتا ہے 15-20 آیات قرآن کے ساتھ فٹ کر دیتا. پڑھ کے بندہ مچل جاتا ہے، یار دیکھو اس نے تفسیر قرآن بالقرآن کی. لیکن جو قوم لگی جو میاں صاحب نے فرمایا، میاں صاحب کی روح تڑپی، اور وہ کہاں تڑپیں گے قرآن پر. آپ مدینہ چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، آپ کو ایک کثیر تعداد، اور پاکستانی نہیں ہوں گے اس میں، وہاں پاکستانی بہت تھوڑے ہوں گے، بالکل نفی نہیں کرتا، بہت تھوڑے پاکستانی ملیں گے کہ جو نماز کے بعد قرآن کا نسخہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھتے ہیں. وہ عربی ہیں، چلو ہمارا اختلاف بھی ان کے ساتھ بڑا شدید کہ وہ قرآن پاک کو نیچے ہی رکھ دیتے ہیں نسخے کو، اور بے شمار بے ادبیاں کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھتے. کیا پڑھتے؟ قرآن پڑھتے. بھائی وٹ نکال دیتے قرآن پڑھ. ختم قرآن رسول اللہ کے زمانے میں ایک لفظ مستعمل تھا، ختم شریف. کیا لفظ ہے؟ ختم. آپ ختم شریف دلاتے ہیں؟ ہاں جی 11ویں کا ختم دلاتے. ہاں جی جناب کون سا ختم دلاتے؟ ہم نے جناب 10ویں کا ختم ہے، سالانہ ختم شریف ہے. نبی پاک کے زمانے میں کون سا ختم شریف تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں یہ لفظ مستعمل تھا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ لفظ باقاعدہ طور پر صحابہ میں معروف تھا، مشہور تھا کہ جب کوئی بندہ 30 پاروں کی تلاوت مکمل کرتا، 114 صورتیں پوری کرتا، جس دن صورتیں پوری ہوتی، جس جگہ صورتیں پوری ہوتی، وہاں پھر کیا ہوتا؟ وہاں پھر ختم شریف ہوتا. سبحان اللہ. وہاں ختم قرآن ہوتا. ہم بھی اس قرآن 10ویں کی چیلم کی مجلس پتہ کیوں ختم کہتے ہیں؟ ایک لسٹ ہمارے پاس آتی ہے ختم شریف کے بعد، محفل کے اختتام پر ایک لسٹ آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے 20 قرآن پاک، کہیں آتا 60 قرآن پاک، کہیں آتا 70 قرآن پاک. تو غالباً کہ جس مجلس کے لیے 60 70 100 1000 2000 قرآن پاک ختم کیا گیا، ہم نے وہی لفظ جو رسول اللہ کے زمانے میں استعمال ہوا اپنی اس مجلس کے لیے ختم شریف کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن ختم کرو. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس وجہ سے اتنا شوق رسول نے صحابہ کو دلایا کہ صحابہ ایک دن میں قرآن ختم کرنے لگے، کوئی 2 دن میں ختم کر. یہاں تک کہ فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب رات کو نماز تہجد میں کھڑے ہوتے صلاۃ اللیل میں، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اتنی جلدی قرآن نہ پڑھو، ذرا ٹھہر پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر کر پڑھو. یا رسول اللہ مزہ ہی بہت آتا ہے اور شوق ہی بہت ہے اور لذت ہی بڑی ہے. فرمایا باقی امور زندگی بھی ہیں نا تمہارے ذمہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، نفس کا علیک حق، زوج کا علیک حق، اولاد کا علیک حق، ازواج کا علیک حق. تیری اولاد کا تم پر حق ہے، تیرے خاندان کا تم پر حق ہے، تیرے جسم کا تم پر حق ہے. تو کیا کریں؟ فرمایا اس کی 7 منزلیں بنائیں. کتنی منزلیں بنائیں؟ 7 دن میں قرآن ختم کیا جائے. گناہ نہیں ہے اگرچہ ایک دن میں بھی کوئی بندہ ختم کر لیتا ہے، 7 دن میں. اب کیا ہوا، ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، ایک کارروائی ڈالی گئی ہمارے ساتھ. پہلے باقاعدہ ہر مسجد میں تراویح میں ایک ختم قرآن ضرور ہوتا ہے.
اب پتہ کیا کہتے اب قرآن شریف کو ضروری تو نہیں نا جناب صورتوں نال ہی پڑھا دیں. یہ ہمارے علاقے کی بدعت ہے. حالانکہ اگر آپ تھوڑا ادھر جائیں نا تو وہ 3 دن میں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن ختم کرتے ہیں. 10 قرآن پاک ختم کیے جاتے ہیں. اور حضرت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے میلاد کو، آپ کی تشریف آوری کو حقیقت میں سمجھا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 61 قرآن پاک ختم کرتے ہیں رمضان میں. کتنے؟ 61 ٹائم وہ ختم قرآن کرتے. ایک قرآن دن میں، روز ایک ختم قرآن، ایک قرآن رات میں، اور 60 ہو گئے 30 دنوں میں، اور ایک قرآن تراویح. تو قرآن شریف پڑھنے کا رواج ہی نہیں رہا، دستور ہی نہیں رہا، اور ہم نے اس کو میلاد نہیں سمجھا. کہتا آیتوں سے آیتیں ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی کا. تو وہ ایک چھوٹی سی کتاب لیتے ہیں، بازار سے ملتی ہے 15-20 روپے کی، اور ہر گلی میں 70-80 50-60 15-20 تو حافظ ہیں ہی ہیں. آپ کو ضرور ملے. کیوں؟ پتہ کیوں؟ نہیں پتہ. آپ کو پتہ حالانکہ نہیں پتہ کہ جب حافظ نعت خان جب نعت پڑھتا ہے تو آپ نوٹ پھینکتے ہیں، وہ جو دور بیٹھا ہوا بچہ کہتا ہے یار میں ابھی نعت سیکھنی تھی، مال تو ملے گا. اگر آج بھی قوم فیصلہ کرے کہ جب کوئی قاری قرات کرے گا، تلاوت کرے گا، اس پر اتنے نوٹ پھینکیں گے کہ پچھلی سال میں بیٹھا ہوا بچہ کہتا نہیں یار میں قاری بنوں گا، وہ قاری بنے گا. اور کلام تو اتنے آگے ہیں، کلام تو اتنے آگے مارکیٹ میں، جو رسول اللہ کی عظمت اور فضیلت کے بھی خلاف کلام شروع ہو گئے. غیر مصدقہ کلام تو اعلیٰ حضرت کا، شاعر تو اعلیٰ حضرت، جن کے کلام کا ہر شعر جو ہے یا قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے. تو وہ آگے کیا کریں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنا رسول بھیجا. وہ رسول بھیجا جس کے سینے پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس نے قرآن کو اتنا پڑھا، اتنی تلاوت کی قرآن کی. اب پتہ سراقہ ابن مالک جب آ رہا تھا پیچھے رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لائے، مکے والوں نے کہا 100 سنہری سرخ اونٹ دیے جائیں گے اس بندے کو جو نبی پاک کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ کسی حالت میں لے آئے. سراقہ ابن مالک ماہر تیر انداز تھا، اس نے کہا میں جاتا ہوں پکڑ کے لاتا ہوں. رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے گیا، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، سفر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. نے کہا حضور وہ سراقہ آ گیا. آپ نے نہیں سنی اس کو، حالانکہ سن لی لیکن آپ نے توجہ نہیں دی، آپ پڑھتے رہے. اس نے کہا حضور وہ قریب آ گیا، آپ پڑھتے رہے. جب بالکل قریب آ گیا تو آپ نے پیچھے مڑ کے ایسے دیکھا نا سراقہ کی، اس کی گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں دنس گئی، زمین میں دنس گئی. اس نے معافی مانگی، معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. آپ نے فرمایا جا معاف کیا، گھوڑا باہر نکلا ہے. یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. پھر چلے، پھر اس کا دل بے ایمان ہوا کہ یار کوئی کسی اور طرف سے جا کے تو پکڑتا ہوں. پھر آیا 3 مرتبہ اس نے کوشش، جب تیسری مرتبہ گھوڑے کی ٹانگیں نہیں، گھوڑے کا باقی جسم بھی زمین میں گیا نا، اب وہ دوڑا کہ معافی دے دو. آپ نے ہمیں معاف کیا. آپ نے فرمایا ویسے تو یہ حرکت کر کیوں رہا ہے؟ حضور غریب آدمی، انہوں نے 100 سرخ اونٹ دینے کا وعدہ کہ میری غربت ختم ہو جائے گی. فرمایا تو غریب ہے، میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو کہتا میں غریب ہوں. سبحان اللہ. کیسر و کسرا حضور میرے ہاتھ میں؟ فرمایا ہاں. کہا جا پھر معاف. کہتا نہیں اب اس طرح کی معافی نہیں چلے گی، اب مجھے لکھ کر دیں امان. رسول پاک صدیق اکبر کا غلام ساتھ، اس نے وہ امان لکھ دی سراقہ ابن مالک کے لیے، جا تجھے معاف بھی کیا. اس نے کہا کلمہ بھی پڑھائی. قسم کھائی پیچھے رستے میں جو آئے گا نا میں کہوں گا ادھر نہیں ہے، آپ کا دفاع کروں گا. سراقہ ابن مالک بیمار ہوا، مرنے لگا نا، آخری سانس تھے، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے جو سنت ہے کہ کوئی بندے کی آخری ٹائم ہو تو کلمہ شہادت پڑھ دوں. اور کہتا ہے نہ پڑھو کلمہ شہادت، میں نہیں مرنا ابھی.
اس نے کہا کیوں تیری تو جان اٹکی ہوئی ہے حلق میں؟ اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا جب تک میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے ابھی تک میں نے کنگن نہیں پہنے، میں مر سکتا نہیں